لله الذي لا يصفه الواصفون. الحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المتعالي عن الشريك والشبيه والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون. تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس مسجد میں بہت کچھ دیکھا ہے، اور مجھے بھی یہاں آ کر مضمون تو بھول گئے ہیں، کہیں ماضی میں دھکے کھاتا کر رہا ہوں۔ اس نے اسلام کی عظمتوں کو بھی دیکھا ہے، اور اس نے اہل اسلام کی تقسیم کو بھی دیکھا ہے۔ یہاں اہل ایمان کے جاہ و جلال کی داستان لکھی ہوئی ہے، اس کے ایک ایک پتھر پر، ایک ایک نقش و نگار پر، اور اس کا ایک ایک پتھر، ایک ایک سیڑھی اس کی ذلتوں پر بھی گواہ ہے۔ یہ مسجد خود کچھ کہہ رہی ہے، در و دیوار صدا بنے ہوئے، ہمارے پاس کان نہیں جو سن سکے، جو آنکھ حرام دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے عبرت کی نظر نصیب نہیں ہوتی، جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں اس تاریخ اور کائنات میں صبر کرو، ٹھیک کرو بھائی، اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑی دیر صبر کرو۔ جو کان گھنگرو کی چھن چھن سننے کے عادی ہو جائیں پھر وہ یہ خاموش پیغام سن نہیں سکتے۔ ہماری آنکھ ہم سے کھو گئی ہے، ہمارے کان ہم سے چھین چکے ہیں۔ جب آنکھ اور کان
آوارہ ہوتے ہیں تو دل کو کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا، پھر دل بھی بھٹکتا ہے، جب دل بھٹک جاتا ہے تو پھر قدم بہکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ مسجدیں ایسی ویران ہو جاتی ہیں، پھر وہ قومیں ذلت کی تاریکیوں میں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ شاہی قلعہ، یہ مسجد، مجھے معاف کر دو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ بھول جاتی ہیں، وہ نہ حال کو سنوار سکتی ہیں، نہ مستقبل کے منصوبے بنا سکتی ہیں۔ اب آئی آواز ہوئی؟ اچھا، الحمدللہ۔ جن کو نہیں آ رہی آواز وہ اس طرف آ جائیں جدھر آ رہی ہے، دھوپ تو دونوں طرف ہی ہے، تو پچھلے بھائی اس طرف آ جائیں۔ تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے، مورخین کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ زندگیاں کھپا کے اگلی نسلوں کو بہت کچھ دے کر جاتے ہیں کہ عروج و زوال، عزت اور ذلت، بلندی و پستی کے کیا پیمانے ہیں، وہ ایک ایک سطر اس کا پتہ بتاتی ہے۔ جیسے اس مسجد میں مغل کا جاہ و جلال دیکھا ہے، اور اس مسجد کے ایک ایک پتھر پر کیسے بڑے بڑے اہل اللہ کے سجدوں کے نشان آج بھی موجود ہیں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کا رونا دھونا، وہ اس فضا میں آج بھی موجود ہے۔ آج کے علم نے یہ بتایا ہے کہ یہ فضا ہر بول کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کوئی چیز اس میں سے نکل نہیں سکتی۔ ان گنبدوں کے نیچے لاکھوں کروڑوں اللہ کے نیک بندوں کی آہیں، بقا، آنسو، آہوزاریاں اب تک گونج رہی ہیں۔ ہمارے پاس کان ہوتے تو شاید ہم سن لیتے، پر آج وہ کان ہی نہیں ملتا جو موسیقی سے دور ہو، وہ آنکھ ہی نظر نہیں آتی جو عورت کو دیکھ کے سر جھکا لیتی ہو، پلکیں جھکا لیتی ہو۔ آنکھیں بھی آوارہ اور کان بھی آوارہ، تو مسجد فریاد کرے یا نوحہ سنائے یا نغمہ، مجھے کیا خبر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر یہاں سکھوں کے گھوڑے بھی اس نے بندھے ہوئے دیکھے ہیں، اسی صحن میں گھوڑوں کے پیشاب بھی ہوئے ہیں، اسی صحن کو اطبل بھی بنایا گیا ہے، اور پھر اس کے در و دیوار معصوم بچوں کے خون سے رنگین بھی ہوئے ہیں۔ وہ ساری چیزیں رل مل کر ایک عجیب سی کیفیت میرے اندر پیدا کر رہی ہیں۔ میں ان کو کیفیات کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن غالباً یہ نہیں ہو سکے گا۔ احساسات بہت لمبی چوڑی دنیا ہے، اور کلمات، الفاظ بڑے محدود اور مختصر ہیں۔ ہاں، ایک بات کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہے جس کے ملک کو فنا نہیں ہے، ایک اللہ ہے جس کو زوال نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بتاؤ انہیں وہ مغل شہنشاہوں یا پنجاب کا چھوٹا سا حکمران رنجیت سنگھ ہو، موت سب پہ حملہ آور ہوتی ہے اور کوئی نہیں اس سے بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جاؤ بھاگو دوڑو، بچو نہیں بچ سکتے، موت کھینچے گی۔ ایک
اللہ باقی رہے گا. سارا جہان مٹنے کو ہے. سکندر اعظم کا ٹائٹل لینے والا، اعظم کا ٹائٹل لینے والا آج کے حکمران کیسے ہمیں ٹائٹل تم دو، کرتے کچھ نہیں، ٹائٹل مانگتے ہیں. ان کو بعد کی آنے والی نسلوں نے ٹائٹل دیے اعظم، سکندر اعظم. 33 سال کی عمر، صرف 33 برس کی عمر، بابل عراق کا شہر پردیس. 353 قبل مسیح عیسی علیہ السلام کی آمد سے 353 سال پہلے اس لاہور کو بھی اس نے خون میں نہلایا، اور وہ ٹیکسلا تک خون کی ندیاں بہا گیا. پھر وہ جھنڈے فتح سے لہراتا ہوا وطن لوٹ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو میری رعایا میرا استقبال کرے گی، اور سکندر اعظم کے نعرے لگیں گے، ساری رعایا میرے آگے سر نگم ہوگی. اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اصل اعظم ذات کوئی اور ہے. شہنشاہ اعظم صرف اللہ ہے. وہ بابل پہنچتا ہے، کوئی زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتا، صرف اسے ملیریا بخار ہوا تھا. ملیریا بخار جو دوائی نہ لو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے، 2-4 دن رگڑا دے کر ٹھیک ہو جاتا ہے. ملیریا بخار میں موت نے جھٹکا دیا تو وہ پکار اٹھا، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے میرے دیس پہنچا دے. میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ شہنشاہ اعظم صرف اللہ کی ذات ہے. ایک اس کو بقا ہے. سارے ملک، بادشاہ، شہنشاہیاں، وزارتیں بھری پڑی ہیں دنیا کی تاریخ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو زیر زمین پہنچایا اور یہ اعلان کیا، قل اللہم مالک الملک. نہ مغل ہیں دنیا کے بادشاہ، نہ انگریز ہے دنیا کا بادشاہ، نہ خلجی ہیں دنیا کے بادشاہ، نہ تغلق، نہ تیمور لنگڑا، نہ نادر درانی، نہ احمد ابدالی، نہ مرہٹے، نہ عادل شاہی دکن کے، نہ بیجاپور گولکنڈا کے. آؤ انہیں بتاؤ کہ مالک صرف اللہ ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے. الملک للہ، ملک اللہ کا، والملک للہ، قبضہ بھی اللہ کا. ملک ہمارا، قابض انگریز، ملک ہمارا، قابض سکھ، ملک ہمارا اور قابض مغل تاتار، چنگیز ہلاکو. الملک للہ، ملک اللہ کا، والملک للہ، قبضہ بھی اللہ کا. مالک یوم الدین، مالک بھی اللہ، ملک یوم الدین، بادشاہ بھی اللہ. مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے کہ یہ دو قراءت ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ بادشاہ بھی اللہ ہے اور ملک اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں پر شہنشاہی، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، زمینوں پر اس کی بادشاہی. للہ المشرق والمغرب، مشرق پر اللہ کی بادشاہی، مغرب پر اللہ کی بادشاہی، شمال و جنوب پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی. باقی ہر قوم مٹنے کو آئی ہے، مغل بھی گئے، انگریز بھی گئے، سارے ہی گئے. اللہ کا ملک باقی ہے. پھر ایک دن آئے گا
جب اللہ یہ سب کچھ توڑ کے دکھا دے گا اور اپنی شہنشاہی کو ثابت کر کے دکھا دے گا، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے اقتدار والے، ہارون رشید سورج کو دیکھ کے، بادلوں کو دیکھ کے کہا کرتا تھا انظری حیث شئت وسیجزی الی خراجکی، جاؤ جاؤ برسو جدھر برسو گے تیرے پانی سے تیار ہونے والی فصلیں اٹھ کر میرے خزانے میں آئیں گی۔ بادلوں کو دیکھ کے یوں کہنے والا جب اسے موت نے جھٹکا دیا، ایران کے شہر سوس میں تھا، کہنے کا میری قبر کھودو، قبر کھدوائی، خود بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے لہر قبر گڑھا، پھر گڑھا، کھڈے کے اندر کھڈا، کیا بے بسی ہے انسان کا۔ اس گرمی میں وہ میرے بھائی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اپریل ہے، اور جب زمین کے اندر کھڈا کھودا جائے گا، پھر اس کے نیچے ایک اور کھڈا کھودا جائے گا، پھر اس میں مجھے اور آپ کو ڈالا جائے گا، پھر اس پر مٹی کو ڈالا جائے گا۔ اگر میرے اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو اس قبر کی تپش نے کیا گول دکھلانے ہیں، کیا کر دکھائے گا وہ منظر، اور وہ قبر کا تنگ اور محدود سا چھوٹا سا کمرہ کتنی بڑی قیامت کو قائم کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، سب کائنات مٹ جانے کو ہے، مٹا دینے کو ہے۔ بادشاہ آئے، اللہ نے زمین کے اندر پہنچایا، شاہ سوار آئے، اللہ نے زیر زمین پہنچایا، بڑے بڑے لشکر آئے، اللہ نے توڑ کے زمین میں پہنچایا، بڑے بڑے خون خار آئے، اللہ تعالیٰ نے گردنیں مروڑ کر تہ خاک پہنچایا۔ صرف مصر کا فرعون نہیں، بڑے فرعون آئے، ہر فرعون کا مقدر موت اور تاریکی اور زمین کا گواہ پیوند خاک ہونا تھا۔ نمرود بھی آئے، چلے گئے، شداد بھی آئے، چلے گئے، قارون بھی آئے، چلے گئے، بادشاہ بھی آئے، چلے گئے، حسن و جمال کے پیکر بھی آئے، ڈھل گئے، مر گئے، مٹ گئے، بھلا دیے گئے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک بھی آئے، چلے گئے۔ مسجدیں کھڑی بتا رہی ہیں، وہ لال وہ سامنے کھلا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وہ ایک دن اس زمین کو بھی ہلائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ قبروں کو پھاڑے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین کا نیچے باہر آ جائے گا، باہر کا اندر، اندر کا باہر۔ اذا السماء انفطرت، وہ آسمان کو پھاڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وہ ستاروں کو توڑے گا، اذا الشمس كُوِّرَتْ، وہ سورج کو بے نور کر دے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ السماء منفطر به، آسمان لیراں لیراں ہو جائے گا۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، چاند تاروں کو ٹکرا دے گا، چاند پھٹے گا۔ وانشق القمر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قبریں اکھڑ جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک خوفناک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جمعہ ہی ہوگا، جمعہ ہی ہوگا۔ رات الوداع کہہ کے گئی ہوگی، کل پھر ہوں گی۔ سورج نے آنکھ کھولی، اسے نہیں پتا کہ آج بند ہو جائے گی میری آنکھ، اسی مشرق سے نکلے گا۔ یہ مسجد کے مینار اسی طرح روشن ہوں گے آج کی طرح، پرندے گھونسلہ چھوڑیں گے، لاہور کی طرف اڑیں گے۔ یہ چھیچھڑے تیار ہیں، کسائیوں نے کاٹ لیے ہوں گے، کسائی بھی گوشت لٹکا چکے ہوں گے، چھریاں تیز کر رہے ہوں گے، کپڑے والوں نے تھان فٹ کر کے رکھے ہوں گے، اور پتھلے مار کے بیٹھ کر گاہک کے انتظار میں ہوں گے۔
عورتیں بچوں کو اٹھا کر ناشتے کروا رہی ہوں گی، ہل چلانے والے کھیتوں میں جا کر ہل زمین میں ڈال چکے ہوں گے، پانی لگانے والے نے کسی اٹھا کر پانی کا رخ بدلنے کے لیے کسی کا منہ اس کو اٹھایا ہوگا، بیج بکھیرنے والے نے مٹھی کو یہاں تک پہنچایا ہوگا، اور باپ نے بچے کو اسکول کے دروازے سے چھوڑا ہوگا، اور اماں نے گھر میں بیٹھ کر مکھن کے پیڑے بنا بنا کر دہی میں سے مکھن نکالا ہوا ہوگا، اور بادشاہ سلامت دربار سجانے کے لیے سج دھج رہے ہوں گے، اور نقیب چوبدار ہٹو بچو کا شور مچانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، وزراء کی گاڑیوں پر جھنڈے فٹ کیے جا رہے ہوں گے، سبزی منڈی پہ بولی لگ چکی ہوگی اور بولی کا شور مچا ہوگا، اور غلہ منڈی میں گندم کپاس کے ڈھیر لگ رہے ہوں گے اور تول تولا جا رہا ہوگا، کہیں بارات جمع ہو رہی ہوگی اور کہیں سہرے پہنائے جا رہے ہوں گے، اور کہیں جھومر ٹیکے ماتھے پہ سجائے جا رہے ہوں گے، کہیں دو فوجیں آپس میں برسر پیکار ہونے کے لیے اپنی تلواروں کو لہرا چکی ہوں گی، اور کہیں ناچ گانے کی محفل پورے عروج پر ہوگی، اور گھنگرو کی چھن چھن اور شراب کے جام نے لوگوں کے دماغوں کو پھیرا ہوا ہوگا، اور کہیں سڑکوں کو صاف کرنے والے جھاڑو لے کر صفائی کر رہے ہوں گے، اور کہیں مائیں اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی ہوں گی، اور کہیں مائیں اپنے بچوں کو اپنے بازو پہ لٹا کر کھپکیاں دے کے انہیں سلا رہی ہوں گی، اور کہیں تاجر رجسٹر کھول کر بہی کھاتے ٹھیک کر رہا ہوگا، آمد اور رفع خرچے اور آمدنی کے حساب جوڑ رہا ہوگا، اور کہیں طالب علم کاپیاں کھول کے کچھ لکھنے کو تیار بیٹھا ہوگا، اور کہیں گھوڑ سوار اپنی منزل کو جا رہا ہوگا، کوئی اپنی گاڑی میں پانی ڈال رہا ہوگا، اور کہیں لاہور کے کنڈکٹر صدا لگا رہے ہوں گے، ایسا ہی ایک دن ہوگا، کوئی کیلے کا سجا رہا، کوئی مالٹے سجا رہا ہوگا، کوئی کنو سجا رہا ہوگا، اور میرے نبی نے، میں تو ایسی تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن میں نے ایک حدیث سے اس تفصیل کو لیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کپڑے والے کے ہاتھ میں گز ہوگا اور وہ یوں ناپ رہا ہوگا، 1 2 3 4 10 میٹر، ہاں 10 میٹر، وہ کینچی نکالے گا اور کپڑے کے اوپر رکھے گا کاٹنے کے لیے، اور گاہک جیب سے بٹوا نکالے گا اور نوٹ گن کے اس کو دینے کے لیے آگے بڑھا رہا ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اس سے یہ سارا مضمون میرے یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہوگا، ادھر بھی یہی کچھ ہوگا، کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ایک آواز الصاخة، جب آواز آہستہ آہستہ چل رہی ہو پھر بڑھتی جائے اور جو بلند ہوتی جائے وہ کانوں کے پردے پھاڑتی جائے، اس کو کہتے ہیں الصاخة۔ اور الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى۔ الطامة کیا ہے؟ خوفناک دھماکہ، ایک دم پوری طاقت سے ہو، اس کو کہتے ہیں الطامة۔ آواز آہستہ سے تیز ہو، اس کو کہتے ہیں الصاخة۔ ایک آواز آئے گی دلوں کو چیر دینے والی، پردوں کو پھاڑ دینے والی، زمین کو کپا دے گی، پہاڑوں کو لرزا دے گی، آسمان کو ہلا دے گی اور سمندروں کو جلا دے گی،
اور کائنات کو زیر و زبر کر دے گی۔ ماں کے ہاتھ کا لقمہ جو بیٹے کے منہ کی طرف جا رہا تھا وہ یوں نیچے گر جائے گا، آگے نہیں جا سکے گا۔ حالی کا حل ادھر گرے گا، وہ ادھر گرے گا۔ عورت کے ہاتھ میں مکھن کا پیڑا یوں گرے گا، وہ یوں گرے گی۔ ماں جو چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی بچے کو ردی پہ ٹوکری کی طرح اچھال کے یوں پھینکے گی، خود یوں جائے گی۔ اور تھپکیاں دے کے سلانے والی اپنے بچے کو گندے کپڑے کی طرح پھینکے گی اور خود باہر کو بھاگے گی۔ بوڑھی ماں کو چھوڑ کے جوان بھاگیں گے، معذور باپ کو چھوڑ کے صحت مند بھاگیں گے۔ بیوی کے ناز نخرے اٹھانے والا بیوی بھول کے خود بھاگے گا، اور خامن قدم بھرنے والی خامن کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ گجرے ٹوٹ جائیں گے، سہرے بکھر جائیں گے، ڈھول پھٹ جائیں گے، مراسی بھاگ جائیں گے، گھنگروں کی چھن چھن خاموش ہو جائے گی، پائل کی چھنکار دم توڑ جائے گی، تلواریں نیام میں بھی نہ جائیں گی، ہاتھوں سے گر جائیں گی۔ اس نے یوں بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی کو اٹھایا تھا، وہ مٹھی یوں واپس جائے گی اور بیج یوں گرے گا، اس کی کسی پیچھے جائے گی اور وہ آگے گرے گا، تخت شاہی الٹ جائے گا، کج کلہ زمین پر گرے گا اور بادشاہ کو سلطنت بھول جائے گی، وزیروں کے جھنڈے سر مردو ہو جائیں گے اور جانور اپنے آقا کو گرا کر بھاگ رہے ہوں گے۔ منڈیاں موجود ہیں، گولی دینے والے ختم، پھلوں کے ڈھیر موجود ہیں اور وہ گولیاں دینے والے ختم، ریڑیاں لانے والے بھاگے، ریڑیاں ادھر وہ ادھر، پھل ادھر وہ ادھر، منڈی ادھر وہ ادھر، کینچی ادھر جائے گی، کپڑا ادھر جائے گا، پیسہ ادھر بکھرے گا، گاہک ادھر بھاگے گا، ماں ادھر بھاگے گی، باپ ادھر بھاگے گا۔ شکل سے زمین دوش ہونا شروع ہو جائیں گی، باراتیوں کو بارات بھول جائے گی، نائیوں کی بیگیں الٹی جائیں گی اور کھانے والوں کے نوالے گر جائیں گے اور حسن و جمال پہ نازاں ان کو اپنی جوانی بھول جائے گی، بوڑھوں کو اپنا غم بھول جائے گا، جوانوں کو اپنی طاقت کا نشہ اتر جائے گا، بادشاہوں کا غرور اتر جائے گا۔ آواز اور تیز ہو رہی ہے، اور تیز ہو رہی ہے۔ جن گھروں پہ ناز تھا وہ گر رہے ہیں، جن فوجوں پہ ناز تھا ان کی تلواریں موم ہو چکی ہیں۔ شیر دھاڑنا بھول جائیں گے، ہاتھی چنگھاڑنا بھول جائیں گے، سانپ پھنکار بھول جائے گا اور بھیڑیا غرانا بھول جائے گا، کتا بھونک بھول جائے گا اور بلبل نغمہ بھول جائے گی، کوئی کنک بھول جائے گی، مور نخرا بھول جائے گا، عقاب بلندیاں بھول جائے گا، پہاڑ سختی بھول جائیں گے اور پانی بہنا بھول جائے گا اور زمین اپنا فرش توڑ دے گی۔ یہ گریں گے مینار، ان کے مقدر میں گرنا ہے، ایک ایک اینٹ زیر و زبر ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اس دن میں اور آپ نہ ہوں گے۔ بدنصیب دنیا کے بدنصیب ترین انسان ہیں جو قیامت کا دھماکہ دیکھیں گے اور اس دن وہ کہیں گے ہائے ہائے ہائے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو میں آج کہہ رہا ہوں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، بچو بچو بچو۔ ان میناروں نے اورنگزیب عالمگیر کو یہاں دیکھا ہے، ان مینار شاہی قلعے نے جہانگیر کا جاہو جلال دیکھا ہے، نور جہاں کا حسن و جمال دیکھا ہے، شاہ جہاں کا تم تراک دیکھا ہے، اورنگزیب کی شاہی حکومت دیکھی ہے، پھر رنجیت سنگھ کا راج بھی دیکھا ہے، پھر انگریز کی شاہی بھی دیکھی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو یہ کیسے اداس بیل بوٹے ہیں، انہوں نے مجھے اداس کر دیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو بھلا دینے والوں کے لیے گواہی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ قیامت ہے، وہ قیامت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بچے رو رہے ہوں گے، وہ ماں جو بچے کی ایک ہائے پر تڑپ جاتی ہے، میرے رب کی قسم آج اسے بچہ یاد نہیں ہوگا۔ وہ فرما بردار اولاد جو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں انہیں ماں باپ یاد نہیں ہوں گے۔ وہ بیوی جو خامن پر قربان ہوتی تھی آج اسے خامن یاد نہ ہوگا۔ وہ خامن جو بیوی کا دم بھرتا تھا آج اسے بیوی یاد نہ ہوگی۔ بادشاہوں کا غرور خاک میں ملے گا، مالداروں کا مال دھوکہ دے جائے گا، وزیروں کی وزارتیں سب زیر و زبر ہو جائیں گی، منڈیاں سنسان ہو جائیں گی، بازار زیر و زبر، کپڑے بکھر گئے، منڈیاں بکھر گئیں، کھیتوں میں آگ لگ گئی، گھروں میں زلزلے آ گئے، پہاڑ پھٹنے لگے۔ آج کوئی ہمالیہ کی بے بسی تو جا کے دیکھے،
آج کوئی ہمالیہ کی بے بسی دیکھے تو وہ کیسے بکھر رہا ہے، روئی کی ڈالی کی طرف ابھرتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ القارعہ، وہ آواز جو تیرا پردہ پھاڑے گی۔ ملقارعہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملقارعہ، تجھے پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے۔ الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، وہ حقیقت، وہ حقیقت، وہ حقیقت، الحاقہ، 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 کیا ہے، کیا ہے؟ ملحاقہ، ملحاقہ، قرآن نے پھر کہا ملحاقہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے، کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہے؟ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ پھر بولا وما ادراک ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا، تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا۔ جن آنکھوں میں حرام اترے، جس کانوں میں موسیقی کا زہر کھل جائے، جس پیٹ میں رشوت کا، سود کا، جھوٹ کا، کھوٹ کا پیسہ چلا جائے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ہوگا، بقا تیرے اللہ کو ہے۔ آسمان کے سورج کو کیا ہو گیا؟ آج یہ کرنی کیوں نہیں بکھیر رہا؟ آج چاند مسکراتا کیوں نہیں؟ آج سارے جگمگاتے کیوں نہیں؟ وہ بھی بکھر گئے، وہ بھی بکھر گئے، آسمان بھی پھٹا، فرشتے بھی مرے، پہلا بھی مرا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا، پانچواں، چھ، سات، ساتواں آسمان، زور و زبر، فرشتے بھرم گرے۔ آج تو کوئی قسم دینے والا کوئی نہیں، آج تو کوئی نوحہ کرنے والا کوئی نہیں، آج تو کوئی بین کرنے والی کوئی نہیں، آج تو کوئی قبر میں اترنے والا کوئی نہیں، آج تو کوئی کسی کو کسی کی تعزیت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہو رہا ہے جس کا میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، الحاقہ ان وعد اللہ حق، ما الحاقہ ان وعد اللہ حق، وما ادراک ما الحاقہ ان وعد اللہ حق، حق انہ لحق الیقین، انہ لحق الیقین، کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جہان ٹوٹے گا، کون سا مرو گے، تمہارا اللہ تمہیں مارے گا۔ وہ شہنشاہ ہے جو مرتا نہیں، وہ شہنشاہ ہے جو بڑھتا نہیں، وہ شہنشاہ ہے جو گھبراتا نہیں، وہ شہنشاہ ہے جس سے زوال نہیں، وہ بادشاہ اعظم ہے جس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ مالک الملک ہے جس کے خلاف کوئی بغاوت کر نہیں سکتا، وہ اکیلا اللہ ہے جس سے زوال نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جس کا ثانی نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو زمان کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو مکان کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو کپڑے کھانے پینے کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو زوال سے پاک ہے، ظلم، عجز، جہل سے پاک ہے۔ وہ باقی جن مرو گے، وہ باقی جن مریں گے، وہ باقی درندے مریں گے، وہ باقی چوپائے مریں گے، وہ باقی درند مریں گے، وہ باقی پہاڑ مریں گے، وہ باقی پانی مرے گا، وہ باقی دھرتی مرے گی، وہ باقی چاند سورج مرے گا، وہ باقی ستارے مر جائیں گے، وہ باقی آسمان مر جائیں گے، وہ باقی فرشتے مر جائیں گے، وہ باقی جبریل مرے گا، میرے رب کی قسم مرے گا، وہ باقی میکائیل مرے گا، وہ باقی اسرافیل مرے گا، وہ باقی عرش کے فرشتے مریں گے، وہ باقی، اور نیچے ملک الموت اسرائیل باقی۔ آج عجیب مکالمہ ہونے لگا ہے، عجیب و غریب مکالمہ۔ میرا اللہ پوچھے گا کون باقی؟ جبریل کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا کیا ہونے لگا ہے، کہے گا یا اللہ اب صرف میں باقی، اوپر تیری ذات، نیچے تیرا غلام۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ کوئی کاش دیکھنے والا ہوتا کہ یہ مرا پڑا ہے ملک الموت،
یہ مرا پڑا ہے سب کی جان نکالنے والا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وہ ملک الموت جو میری آپ کی جان نکالنے کے لیے مقرر ہے، آج وہ خود مر گیا. پکارا آئے ہے من کان لی شریکن فلیاتو، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آؤ. لاؤ مغلوں کو، لاؤ رنجیت کو، لاؤ دلیپ کو، لاؤ انگریزوں کو، لاؤ عثمانی ترک، لے آؤ لے آؤ لے آؤ تاتار، اور لے آؤ خلجیوں کو، لے آؤ تغلقوں کو، لاؤ عباسیوں کو، لاؤ عرب کی حکومت کو، لاؤ بنو امیہ کو، لاؤ قیصر و کسریٰ کو، لاؤ سکندر و دارا کو. من کان لی شریکن فلیاتو، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. من کان لی شریکن فلیاتو، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. من کان لی شریکن فلیاتو، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. 3 دفعہ کوئی جواب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ہلائے گا، پھر فرمائے گا انا الملک. دیکھا تم نے، میں ہی بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن. دیکھا تم نے، میں ہی قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. میں ہی ہوں عزیز و جبار و متکبر. لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تم کن کو سلام کرتے پھرتے تھے؟ تم نے کن کے لیے ایمان کے سودے کر دیے تھے؟ دیکھ رہے ہو آج کون ہے؟ ہم تو یا اللہ دیکھ نہیں رہے، ہم تو مرے پڑے ہیں. میرا اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی حکومت ہے. میں نے تمہیں مارا، تیار ہو جاؤ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آؤ گے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہاری سلطنت، دولت، عزت، جاہ، جلال سب پیچھے رہ گیا. آج لاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ ارنی ماذا قدمت، دکھا میری بندی آج کیا لے کر آئی ہے. دکھا میرا بندہ آج کیا لے کر آیا ہے. وہ کہے گا میں تو لاہور میں چھوڑ کے آ گیا. وہ کہے گی میں تو لاہور میں چھوڑ کے آ گئی، مجھے اجازت دے میں لے کے آؤں. ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں گے؟ فرجعنی آتک بہی کلے، مجھے ابھی واپس بھیج دے، میں سارا لے کے آتی ہوں. مجھے ابھی واپس بھیج دے، میں سارا لے کے آتا ہوں. جواب آئے گا ماذا قدمت، اب تو لاہور کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے. آج کیا لائی ہے؟ آج کیا لائے ہو وہ دکھاؤ. آج وہ سودا ہے جو تیرے من کے اندر ہے. تیرا ایمان، تیرا تقوی، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری سچائی، تیری صداقت، تیری پاک دامنی، تیرا حیا، آج وہ سودا ہے. آج پتہ چلے گا مجرم اور محرم میں آج نہ چھیڑا ہوگا. یہ دنیا ظالم مظلوم دونوں کو لے کے چلتی ہے، اچھے اور برے دونوں کے حال آتے ہیں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا ہیں اور نبی ہیں، اور واحد یہ باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب سے نوازا. یا زکریا باپ سے خطاب ہے، یا یحییٰ بیٹے سے خطاب ہے. داؤد و سلیمان بھی باپ بیٹا ہیں. اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بات کی، سلیمان سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق بھی باپ بیٹا ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی ہے، اسحاق سے نہیں کی، اور یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام سے نہیں کی. یہ صرف 2 باپ بیٹا ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور سورہ مریم سے ان کی کہانی اللہ سنا رہا ہے. کافہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا فانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا. کیا عزت والی ہستی ہے وہ جس کو اللہ خطاب کرے یا زکریا، اے زکریا تجھے بیٹا مبارک ہو. اس کا نام میں خود رکھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہے. اور یہ بھی بتا رہا ہوں میں نے آج تک یہ نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، تیرے لیے ہے. حضرت علی کا بیٹا ہوا، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب، کہ نہیں اس کا نام حسن. پھر دوسرے بیٹے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب. آپ نے کہا نہیں اس کا نام حسین. پھر ارشاد فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے، آج تک حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا. سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ عزت ملی ہے کہ اللہ نے ایک کا نام حسن تجویز کیا ہے، ایک کا نام حسین تجویز کیا ہے. پھر یحییٰ سے خطاب ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة. کیا میرا رب ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اور بتاؤں کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھا گیا اور لکڑی کی طرح چیر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا. یہودی ذبح کرنے والے، چیرنے والے. یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ نے دربار میں لٹا کر بکرے کی طرح ذبح کر دیا، گردن الگ کر دی، دھڑ الگ کر دیا. دمشق کی جامع مسجد جو آج بھی ہے، اس کی کھودائی میں بنیادوں کھودنے کے لیے زمین نکالی، زمین کھودی تو نیچے سے صندوق نکلا، صندوق کھولا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر صحیح سلامت موجود تھا، ابھی بھی خون رس رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے بدماش ان کو مہلت دی تھی اور اتنے بڑے عظیم نبی اور ان پر آرے چل گئے. انتظار کرو، دنیا امتحان کی جگہ ہے. آج دن آ گیا ہے، وہ دن آ گیا. ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق. اے لوگوں میرا وعدہ حق. وہ کیا ہے؟ ماروں گا. وہ کیا ہے؟ قیامت لاؤں گا. وہ کیا ہے؟ اٹھاؤں گا. وہ کیا ہے؟ حساب لوں گا. وہ کیا ہے؟ مجرم کو الگ کروں گا، محرم کو الگ کروں گا. آج پاک دامن الگ ہوگا، بدماش الگ ہوگا. آج 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 راتوں کو رونے والے الگ ہوں گے اور راتوں کو ناچنے والے الگ ہوں گے. آج سود کھانے والے الگ ہوں گے، حلال کھانے والے الگ ہوں گے. آج نمازی الگ ہوگا، بے نمازی الگ ہوگا. آج بے پردہ عورت الگ ہوگی، پردہ دار الگ ہوگا. آج فیصلے کا دن ہے. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. یہ دنیا نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ رہا ہو اور زکریا کا آرے سے چیرا جا رہا ہو. وجود یہ امتحان ہے. وہ جگہ ہے نتیجے کی حسین کو نیزے پہ لٹکایا جا رہا ہو اور ابن زیاد فاتح بن کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہو اور تھالی میں حضرت حسین کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہو اور بدبخت ترین انسان اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ یوں چھڑیاں مار رہا ہو اور ساتھ یہ کہہ رہا ہو میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. مرنے کے بعد بھی چہرہ گلاب کی طرح چمکتا مہکتا چمکتا ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. اور ساتھ چھڑیاں مار رہا تھا. زید بن ارقم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا او بدبخت انسان، یہ چھڑی پیچھے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. جس وجود کے بوٹی بوٹی پر نبی کے ہونٹ لگے ہوں، بوٹے دیے ہوئے ہوں، کندھے پہ بٹھایا ہو، سینے پہ لٹایا ہو، کمر پہ چڑھایا ہو، ہاتھوں میں اٹھایا ہو، انگلی پکڑ کے چلایا ہو، سینے سے لگایا ہو،
کھیلے ہوں اس کے ساتھ، کودے ہوں اس کے ساتھ، اس وقت میں کائنات کا افضل ترین انسان ہو اور اس کی بوٹی بوٹی ہو رہی ہو اور اس کا سر کٹ رہا ہو اور اس کے معصوم بچوں کے سر بھی نیزوں کی زینت بن رہے ہوں اور نبی کی بیٹی کی چنی تار تار ہو چکی ہو اور اس کا نوحہ پتھر دلوں کو بھی رلا رہا ہو، یا نظر پڑی اپنے خاندان پر حضرت زینب کی کہ سب کے سر کٹے پڑے ہیں، 16 تو اعلی رسول ذبح ہوئے، باقی جان نثار تھے، تو یوں مڑ کے دیکھا، ہائے بناتوں کا سبایا روحیتوں کا مقصلہ تصفی علیہ الریاح، یہ وہ نوحہ ہے، ساری دنیا سے کہہ دو اس کا ترجمہ کر کے دکھا، ترجمہ تو ہو جائے گا، میں بھی ابھی کر دیتا ہوں، ترجمہ تو ہو جائے گا، حقائق کہاں سے کوئی لائے گا؟ جب یوں نظر پڑی تو کہا ہائے محمد آج دیکھ تو صحیح، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ تو صحیح تیرے حسین کا کیا حال ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مزمل بالدماء، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، آج اس میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کا جسم پھول کی پتیوں کی طرح بکھر چکا ہے، بوٹی بوٹی میں خوشبو ہے، تیری بیٹیاں سر سے ننگی ہو چکی ہیں، تیری اولاد ذبح ہو چکی ہے، لوگوں نے کفن نہ پہنائے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر غبار اڑا کر ان کو کفن پہنا دیے۔ یہ وہ درد بھری فریاد تھی کہ جن بدبخت لوگوں نے ابھی قتل کیا تھا اور ان کی تلواروں کا خون بھی خشک نہ ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو ان واقعات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، اگر وہ آنے والا دن نہ ہوتا تو حق کو باطل بے معنی چیز تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو غانی پاک دامن برابر تھا، اگر وہ دن نہ ہوتا تو ناچنے والی پردہ کرنے والی برابر تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو سچا اور جھوٹا برابر تھے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو کفر و اسلام برابر تھے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو رب کی پوجا پتھر کی پوجا پر برابر تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو توحید اور شرک برابر تھا، اگر وہ دن نہ ہوتا تو کفر و رسالت برابر تھی۔ نہیں 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 ہوگا، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، یہ دن آئے گا، یہ دن آئے گا اور میرا اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمین، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو نا امیدی بھی کفر ہے، میرا اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندو نا امید نہ ہونا۔ اوئے ہوئے ہوئے یا عبادی، کیا کہنے، یا عبادی، ان الفاظ کو ترجمہ تو سن لو گے، کیفیات کا کون ترجمہ کرے؟ یا اے میرے بندے، کون سے بندے؟ تقوی والے، پردہ دار، عزت دار، عدل والے، ایمان والے نہیں، یہ عباد۔ ایک مثال دوں پھر بات واضح ہوگی۔ ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بیٹا، اس کے لہجے میں جو ماں کی ممتا ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے میرا لال، ارے میرا بچہ، تو جی میرا بچہ، مطلب سمجھ میں آ چکا ہے؟ ممتا کا جوش کیسے بیان کروں؟ یہ ایک ماں، ایک ماں، ایک ماں، دنیا میں جتنی مائیں آئیں ان کی ممتا، جو موجود ہیں ان کی، جو پیدا ہوں گی ان کی،
جنات کی دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور جانوروں کی دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، پرندوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور مچھلیوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور رینگنے والوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، یہ ساری ماؤں کی محبت کٹھی کر لو تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا عبادی میں وہ پیار چھپا ہوا ہے۔ یا عبادی الذین اتقوا، یوں ہونا چاہیے تھا، اے میرے تقوی والے بندو، پر میرا کہتا کیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اس میں ایک لفظ ہے علا، علا تاج کی طرح، کوہ نور ہیرے کی طرح چمک رہا ہے یہ لفظ، میرے سارے زخموں پہ تھمبا رکھ رہا ہے، مرہم رکھ رہا ہے، مجھے نا امیدوں کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشن شاہراہ پہ چلانے کو آ رہا ہے۔ علی انفسہم، علی انفسہم، میں اور آپ کون لوگ ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، صحیح بھی چلتے ہیں، غلط بھی چلتے ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں۔ علی انفسہم، علی انفسہم کا مطلب یہ ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے میرا وہ بندہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑنے سے لے کر اپنے دانت ٹوٹنے تک زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی، اس کے دامن پہ ایک ذرہ نیکی کا کوئی نہیں، اس کی 70 سال کی زندگی کی کتاب میں خیر نام کا ایک حرف نہیں ہے، نیکی نام کا ایک ہندسہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہ مرد وہ عورتیں مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، دہری ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مرتد ہوں، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ ناچنے والی ہو، وہ گانے والا ہو، وہ قاتل ہو، وہ ظالم ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ جواری ہو، وہ سفاک ہو، وہ جو بھی ہے وہ جیسا بھی ہے، اس کی زندگی میں نیکی نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ، کل کائنات کا اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے او میرے بندو۔ اور میں نے سنا ماؤں سے، ماں 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 تنگ آ کے کہتی ہے دفع ہو جا تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ 2 4 10 نافرمانیاں بیٹے سے ہو گئیں تو ماں کہتی دفع ہو جا تو میری اولاد نہیں ہے، میں تجھے دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ اور وہ میرا اللہ، میں کچھ نہ تھا اس نے مجھے بنانا شروع کیا، میں کچھ نہ تھا اس نے مٹی کے ذرے جمع کیے، میں کچھ نہ تھا اس نے غذا بنائی، میں کچھ نہ تھا اس نے اس کا پانی بنایا، میں کچھ نہ تھا اس نے 2 پانیوں کو ملایا، میں کچھ نہ تھا اس نے میرا دل بنایا، میں کچھ نہ تھا اس نے میری آنکھیں بنائی، میں کچھ نہ تھا اس نے میرے نئے نقش بنائے، میں کچھ نہ تھا مجھے کچھ پتا نہ تھا اس نے مجھے علقہ بنایا، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، پوست، کھال بال، رنگ روپ شکل، ہر چیز بنا کر سنوار کر اس نے مجھے دنیا میں پہنچایا۔ پھر مجھے کچھ پتا نہ تھا اس نے 2 جانیں میرے پر قربان کر دی، میری ماں نے مجھے گود میں لیا، میرے باپ نے مجھے سایہ دیا، میری ماں کی چھاتیاں میرے لیے چشمہ بن گئی، میں رویا وہ بھاگی، میں تڑپا وہ دوڑی، میں نے آہ کی اس نے ہائے کی، میری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میرا باپ کوہلو کا بیل بن کے چلتا رہا چلتا رہا، اس کی جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے میری رگوں میں بھرتا رہا بھرتا رہا بھرتا رہا۔ میں جب جوان ہوا تو میرے رب نے مجھ سے کہا اب پچھلی تاریخ دیکھ لے، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، اب تم میرا بن جا میرا بن جا۔ پر میں نے کیا کیا؟ میرے رب کا دلا میرے رب کی زبان سے سنو، فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك عرفتني بالمعاصي يا عبد الفرو۔ اور جب تو جوان ہوا تجھ میں طاقت آئی، تجھ میں جوانی آئی، تجھ میں لہریں دوڑی، میں نے کہا آیا، تو نے کہا نہیں آتا، میں نے کہا سجدہ کر، تو نے کہا نہیں کرتا، میں نے کہا حلال کھا، تو نے کہا حرام کے بغیر گزارا نہیں، میں نے کہا زنا نہ کر، تو نے کہا نہیں نہیں، میں نے کہا شراب نہ پی، تو نے کہا نہیں نہیں، میں نے کہا مجھے یاد کر، تو نے کہا نہیں نہیں۔ کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ اس کے باوجود تو نے یہ سب کچھ کیا، اس کے باوجود
باوجود کہ میں بلاتا رہا تو لوٹ کے نہ آیا، میں سمجھاتا رہا تو سمجھ کے نہ دیا، میں تمہیں روکتا رہا تو میری ہر رکاوٹ کو توڑتا چلا گیا، میرے قرآن کا تو نے مذاق اڑایا، میرے نبی کا تو نے مذاق اڑایا، ایک خاکہ چھپا، لوگوں نے جلسے جلوس نکالے، روزانہ کتنی داڑیاں مونڈی جاتی ہیں، روزانہ کتنا زنا ہوتا ہے، اسی لاہور میں روزانہ کتنی محفلیں موسیقی سجتی ہیں، روزانہ کتنی شراب بکتی ہے، ہر گھر میں ماں کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، باپ کا گریبان کیسے جھنجھوڑا جاتا ہے، قاضی کا قلم کیسے بک چکا ہے، وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور رپورٹ لکھنے والا قاتل سے پیسے لے کر FIR سے نکال رہا ہے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ پہلے میں نے اپنے نبی کی گستاخی کی، پھر کافر کو جرأت آیا، پھر کافر کو جرأت ہوئی، پہلے میں نے گھر کی دیوار کو توڑا پھر چور آئے، پہلے میں نے گھر کے تالے توڑے پھر ڈاکو اندر آئے، پہلے میں نے گھر کو ویران چھوڑا پھر اندر میں کتے بلوں کا داخلہ ہوا، تو پہلے میں نے نبی کے سینے پہ خنجر چلایا ہے، پہلے میں نے اس کی عزت کو تار تار کیا ہے، جو میرے لیے نبوت کے دن سے لے کر مرتے دم تک روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، اتنا رویا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تڑپا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ تڑپا کر، اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ پاؤں پھٹ گئے تو میرے اللہ نے کہا اتنی لمبی نماز تو نہ پڑھا کر، ایسا روئے ہیں کہ جہان رلا دیا، ایسا روئے ہیں فرشتوں کو رلا دیا۔ طائف میں جب پتھر پڑ رہے تھے، ہائے ہائے ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے، ساتوں آسمان کے فرشتوں پر آہ بکا ہے، اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے محبوب ہستی کو سب سے نافرمان قوم پتھر مار رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور سب سے با اختیار ہستی جن کی انگلی کے اشارے سے وہ بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، زمین میں دھسا دیے جاتے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ نہ صحیح تو ان کی نسل ایمان لے آئے گی۔ جب آپ کو پتھر پڑے ہیں اور آپ 3 میل دوڑے ہیں اور خون پنڈلیوں سے نکلا ہے، زمین پر تاریخ لکھی گئی ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گرے ہیں، زید بن حارثہ نے اٹھایا ہے، دشمن کے باغ میں پناہ لی، اس باغ کی زمین آج بھی موجود ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، طائف میں جا دیکھو، جاؤ اس زمین سے سوال کرو تمہیں بتائے گی، پر میں کہاں سے وہ کان لاؤں جو یہ فریادیں سن سکیں؟ دشمن دیکھ کر آنسو بہا لیے۔ اتبا کا باغ تھا، اتبا قریشی، بدر میں جھنڈا اٹھانے والا، کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، اس کے باغ میں زید غلام بھاگ کے گئے، لٹایا، حال دیکھ کر اتبا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ہائے ہمارے بھائی کا کیا حال ہو گیا، اور اس کی امت اس پر خنجر لے کر آ جائے، اور پر اللہ کا احسان نہیں دیا جا سکتا، نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے، پر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، اور میں نے کیا کر دیا، اور آپ نے کیا کر دیا؟ جس نے بھوک آئی تو کہا اللہ میری امت کو بچا، جس پر پتھر پر نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑنا، اور میرے نبی کو پتھر مارا۔ عتبہ بن ابی وقاص میں احد کی لڑائی شباب پر ہے، شکست ہو چکی ہے، جان نثار پروانوں کی طرح کٹ رہے ہیں، یہ آپ نے کہا کون ہے جو قریش کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ ایک انصاری آگے بڑھے اور ٹکرا گئے لوہے کی دیوار سے اور زیر و زبر ہو کے گر گئے، پھر دوسرے بڑھے اور ٹکرائے اور گر گئے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر 10واں، 10 لاشیں چاروں طرف گرے پڑے ہیں، اور آپ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اتنے میں عتبہ بن ابی وقاص نے کھینچ کے پتھر مارا، جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹے، آپ زمین پر گرے، رشی تاری ہو گئی، ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ یہ تھا یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ نہیں، انہیں نہ کچھ کہنا،
اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اور مائیں بد دعائیں دیتی ہیں، باپ بد دعائیں دیتے ہیں، اور یہ قاتلوں کو دعا دے رہا ہے جو انہیں قتل کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گر گئے، غشی ساری ہوئی، ہوش میں آتی پہلا جملہ، یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ کچھ، انہیں کچھ نہ کہنا۔ ہائے ہائے، آج اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، ہر وار اسی کے سینے پہ پڑتا ہے۔ سنت کی خیر ہے جی، کوئی گل نہیں، سنت کا ثواب ہوتا ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہی خنجر ہے جو روز اس کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے۔ کبھی زندگی بھر میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، تم ننگے سر مسجد میں آئے بیٹھے ہو، معاف کر دینا، منہ سے نکل گیا، معاف کر دینا، تقابل میں کہہ گیا ہوں، معافی مانگتا ہوں، زندگی بھر کبھی ننگے سر نہیں پھرا۔ احرام کی حالت میں ایک دفعہ کچھ بھی نہ تھا ہی کچھ نہیں کہ نماز پڑھاتے۔ کیا زندگی گزاری ہے میرے نبی نے، کیا زندگی گزاری ہے۔ ایک جوڑا تن پہ ہے، اسی کو دھو کے لٹکایا ہوا ہے۔ بلال آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک جوڑا بھی نہ رہا، ایک انصاری عورت نے چادر بھیجی، وہ اپنے اوپر لپیٹ کرا کر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ نہ ان کے احسان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں، نہ اس اللہ کے احسان کا بدلہ میں اور آپ ساری زندگی زمین سے سر نہ اٹھائیں، پھر بھی اس شہنشاہ کا احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور اس مدینے والے کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے جس کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے خطاب کا شرف بخشا ہو، شادی جنت کی پکڑائی ہو، کوثر کا مالک بنایا ہو، جنت کا مالک بنایا ہو، جس کے بیٹوں کو جنت کا شہزادہ بنا دیا، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیٹی کو جنت کی سرداری دی ہو، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے صحابہ کو زندگی میں جنت کا وعدہ کر دیا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تیرے تمام صحابہ کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے قریبی ساتھیوں کو خوشخبریاں بتا دی گئی ہوں، غار ثور میں آپ چڑھ رہے ہیں، چڑھا نہیں جا رہا، پاؤں زخمی ہو گئے، صدیق نے کندھے پر اٹھایا، سیدھے پہاڑ کو کندھے پہ بٹھا کے اوپر چڑھایا ہے، پھر اتارا، پھر اندر گئے، پھر غار صاف کیا، پھر سوراخ بند کیے، پھر پگڑی پھاڑ کے بند کیے، پھر کرتا پھاڑ کے بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ ایڑی کو رکھ دیا۔ ہمارے نبی اندر آئے، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کا کرتا ختم، پگڑی ختم، روشنی ہوئی، کرتا بھی نہیں، امامہ بھی نہیں۔ ابو بکر تیرا کرتا، تیری پگڑی، یا رسول اللہ وہ سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، میں نے کرتا بھی پھاڑ کے پگڑی بھی پھاڑ کے سب بند کر دیا۔ تو میرے نبی کی آنکھوں نکل آئے اور کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اسی وقت جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بشارت دے کہ وہ ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا، کہا گیا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق اور ساتھی، میرا رفیق اور ساتھی تو ہے۔ آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ خوشخبری آپ نے اور کسی کو نہیں سنائی، یہ صرف علی کے مقدر میں آئی کہ آپ نے فرمایا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کلن وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی، عورتیں بھی جنتی، انصار مدینہ شوقوں میں آ گئے، کہنے کہ چلو چھٹی لے کے فصل ٹھیک کر لیں، پھر تبلیغ کریں گے، جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چھٹی نہیں ملے گی، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، چھٹی نہیں ملے گی۔ پھر چپ کر گئے، پھر صبر کر گئے، پھر تکلیف آئی، پھر کہنے کہ چلو یار چھٹی نہیں ملتی، تو اللہ کے رسول سے سفارش کریں کہ ایک نہر کا انتظام ہو جائے۔